بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے جب دیکھا کہ نور مکہ میں آئے تو اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی ماجرا، اس نے پوری کوشش کی، حضرت جبرائیل نے اسے جانے نہیں دیا، کہا کہ اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں سے کہا تھا میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں مگر سوائے میرے صالحین بندوں کے ہر جگہ نفوذ کرو۔ اس کا کام نفوذ کرنا ہے، وسوسے ڈالنا ہے، یہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نا شیطان چڑھ گیا میرے سر پہ، شیطان چڑھ گیا، شیطان وسوسے کرتا ہے۔ آپ کا اور میرا ارادہ کمزور ہوتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ مومن تو وہ ہے، نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے مومن کی خصوصیت کہ مومن کا وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکہ بھی داخل ہونے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ یہ مومن یا مومن کا تو یہ مقام ہے۔ یا علی، یا رسول اللہ، یا علی وزان محترم، اللہم صلی علی محمد۔ خوب، اب شیطان ایسے شیطان نے حضرت جبرائیل سے بولا کیا میں امت میں جا سکوں گا؟ کہا ہاں۔ بڑے آرام سے واپس چلا گیا، کہا میرا کام ہو گیا، چلا گیا۔ اب جب آپ کے سامنے تاریخ ہے، رسول خدا آئے، رسول خدا نے جیسے ہی تبلیغ شروع کی، وہی کفار کہ جو صدیق اور امین کہتے تھے وہی رسول کے مقابلے میں آ گئے۔ پہلے انہوں نے پوری کوشش کی، ڈرائیں، دھمکی، نہیں مانے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، فلانا دیتے ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا اپنے چچا کو کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں ایک قدم پیچھے۔ جب سب انہوں نے کر لیا اور یہ ناکام ہو گئے تو اب یہ بیٹھے، تاریخ ہے جانے میں، یہ سب بیٹھے تھے پریشان۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا ان کے پاس، کہا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہمارے درمیان میں جو ایک رسول ہے، نبی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا ان کو کیا مشکل تھی؟ ان کو کیا مشکل تھی؟ ان کو مشکل یہ تھی کہ ان کی دکانداری بند ہو رہی تھی، ان کی دکانداری، کیونکہ ان کے پاس پورا سیٹ اپ تھا نا، خانہ کعبہ کا سیٹ اپ آج بھی انہی کے پاس ہے، سیٹ اپ تھا ان کے پاس۔ اب ان کو پتا تھا کہ یہاں تو بڑا بزنس ہوتا ہے، اگر یہ ان کو دے دیا اور اگر ان کے خدا کو مان لیا تو یہ ہمارے خدا کہاں جائیں گے؟ مسئلہ سارا کرسی کا ہے عزیزان محترم، اور دنیا اسی کرسی کے چکر میں ہی یا تو ظلم کر رہی ہے یا کسی کا حق کھا رہی ہے۔ اب یہ اسی پریشانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابلیس آیا، کہا مار کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیسے ماریں؟ کہا قبیلہ اتنا بڑا ہے، بنی ہاشم ہے۔ کہا پھر ہر قبیلے سے ایک فرد جمع کرو اور پھر حملہ کرو، پھر یہ سب کو جواب نہیں دیں گے۔ شیطان کا کام ہی آپ کو پتا ہے، شیطان تو فرعون کو بھی اس دریا میں لے گیا جسے راستہ حضرت موسیٰ کی عصا نے بنایا تھا۔ شیطان تو آخر تک لے کے جاتا ہے، کام اس کا یہی ہے۔ خوب انہوں نے پلاننگ کی، رات کا وقت ہے، انہوں نے پوری پلاننگ کی، رسول خدا کے گھر میں آئے، اندر داخل ہوئے، دیکھا رسول بستر پہ سو رہے، پوری کوشش ہے، پوری ان کی پلاننگ۔ اب دیکھیں خدا قرآن میں بھی، یہاں میں پوز لے رہا ہوں، قرآن میں بھی نبیوں کے واقعات بھی بتاتے ہوئے اور ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں، خدا بتا رہا ہے۔ خدا نے جب بھی اپنے نبی کی جان کو خطرہ ہوا نا، کسی نبی کے، خدا نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کہا میں ہوں، میں نکالوں گا، میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناؤں گا، میں ہوں۔ حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے بچوں کو ختم کر دیا، کہا موسیٰ میں ہوں، میں تمہیں فرعون کے گھر میں پالوں گا۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن ہے نا، بس تھوڑا سا وقت اجزان محترم کو نتیجے کی طرف جانا ہے، سمجھنا ہے، ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، صرف جذبات اور احساسات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ سے عقل کی بات کی۔ عقل کا کام اینالائز کرنا ہے، عقل کا کام درک کرنا ہے۔ فرقوں میں مت بٹیں، اپنے آپ کو مسلکوں میں، زبانوں میں، قوموں میں تقسیم نہ کریں۔ ایک امت کی ضرورت ہے، ایک امت کی۔ روز محشر ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا۔ رسول اللہ وہ تو بولیں گے امت کہاں ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہاں پہ بولیں گے رسول ہم سب کی شفاعت کرے۔ امت تاریخ کو تبدیل کر کر امت کو توڑا گیا ہے۔ امت کو ہر نبی کو خدا خود بچا رہا ہے، خود بچا رہا۔ جہاں جس نبی پر مشکل ہوئی، آگ لگا دی حضرت ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو آئے نا، حضرت جبرائیل آئے، جب ان کو پھینکا، کہا میں کچھ کروں؟ کہا نہیں، وہ کرے گا، خلیل اللہ ہے، وہ کرے گا۔ وہ کیا آگ کو بچا دیا، نہ صرف ٹھنڈا سلامتی والا کر دیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب یہاں آخری نبی کی جان پر آئی تو یہاں خدا نے اسے سلایا جو دین کو قیامت تک بچائے گا۔ جیسے ہی چادر ہٹائی تو دشمن سمجھ نہ پایا یہ نیا سسٹم ولایت کا سسٹم تھا۔ یار، اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک جب بھی دین پر بات آئے گی، یا علی ہوگا، یا علی کی اولاد ہوگی، یا علی کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ سسٹم ہے، یہاں جذبات نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، اللہ نیا سسٹم دے رہا ہے۔ بھئی نبوت ختم، نبی نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، سسٹم ختم۔ پروردگار اتنا بڑا سسٹم ایسی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسی دے رہا ہے؟ نہیں، میں خود نیا سسٹم دوں گا، اور یہ سسٹم قیامت تک چلے گا۔ جب بھی دین پر مشکل آئے گی، اور آپ کے سامنے پوری تاریخ دیکھ لیں، کون آیا کربلا، کس نے دین کو بچایا، اور آج بھی دین کو کون بچا رہا ہے؟ آج آپ کے سامنے 12 دن کی جنگ، کوئی کھڑا ہو پایا؟ کہتے تھے ان کو تو نہ کوئی ہرا سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے۔ یہ بھول گئے یہ جن سے لڑ رہا ہے یہ ساری زندگی مجلس حسین میں بیٹھے، یہ گردنیں کٹوا دیں گے، گردنیں جھکوائیں گے نہیں۔ اور یہی تو کمال ہے۔ دشمن کو کیوں ہماری مجلس سے مسئلہ ہے؟ کیوں؟ آپ دیکھیں پورے تاریخ میں عزاداری سے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ خدا نہ خواستہ ہم یہاں کو غلط نہ ہو، نہ، انہیں پتا ہے کہ یہ بیدار ہونے والی جگہ ہے، یہاں بیداری ہوتی ہے، یہاں بیدار کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ایک کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے۔ ایک امام تھا، اس کے 72 شہید تھے جو پروانوں کی طرح عاشق تھے، جو کٹ گئے، مر گئے مگر جھکے نہیں۔ وہ یہ داستان جو بچہ بچپن سے سن رہا ہو، اور فرق تھا نا، ادھر اگر کوئی دشمن کام کر رہا ہے تو وہ شراب کے نشے میں ہے، اور ادھر جو میزائل چلا رہا ہے وہ تہجد پڑھ کے چلا رہا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ وزان محترم، وہ تعصب کی آنکھوں کو توڑ دیں۔
کب تک دھوکے میں رہیں گے؟ کب تک بٹے رہیں گے؟ دشمن کا کام ہی یہی ہے. دشمن تو بانٹنا چاہ رہا ہے، بانٹو کھا جاؤ، کرتا ہی یہی شروع سے. متحد ہوں، اس سے زیادہ اور کتنی مار کھائیں گے ہم؟ فلسطین میں، غزہ میں بچے مر گئے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے. یونس خان میں ہاسپٹل میں کام کرنے والی ڈاکٹر جس کے 9 یا 10 بچے تھے، شوہر بھی ڈاکٹر، وہ جب ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو باپ گھر پہ ہوتا تھا، باپ ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو ماں گھر پہ ہوتی تھی. صبح ڈیوٹی ختم کر کے واپس آئی، گئی ہے واپس، شوہر واپس آیا، شوہر گھر میں تھا، بچے گھر میں تھے، یہ ڈیوٹی پہ گئی، بچے چپک رہے ہیں اس کو. یہ جیسے ہاسپٹل پہنچی، اس کے گھر کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. باپ 10 بچوں سمیت شہید ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. انسانیت میں رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں جو صبح بیدار ہو اور جسے امت مسلمہ کی فکر نہ ہو. مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں، بات مجلس کی نہیں ہے. ہم تو ایک دن پڑھیں گے، کوئی نہ پڑھا ہم چلے جائیں گے. روز محشر خدا کو جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ اپنے نفس کی خواہشات کی خاطر ہم بیٹھتے تھے یا حسین کے پیغام کی خاطر آئے تھے؟ تو سمجھنے کی کوشش کریں.